نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ساتھ ہی میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب ہے، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں تک یہ قصے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ہی میں انشاءاللہ تعالی قربانی کے فضائل و مسائل بھی اسی درس تفسیر میں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود بن کنعان ہے۔ ان کے علاوہ پوری دنیا پر حکومت کسی نے نہیں کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نمرود بڑا جابر بادشاہ تھا، اور اس کی راجدھانی دارالخلافت یہ بابل شہر تھا۔ بابل یہ جب ہم بغداد شریف سے نجف اشرف کی طرف جاتے ہیں یا کربلا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں آتا ہے، ہم لوگ وہاں جا چکے ہیں کئی مرتبہ۔ اسی نمرود نے سب سے پہلے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اور اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ نمرود ولد الزنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے باپ کے یہاں، تو سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوتا اور بادشاہت اس کے خاندان میں ختم ہو جاتی۔ لہذا اس کی ماں نے جب دیکھا کہ نمرود کا باپ جو ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے، تو اس نے زنا کرایا، اور یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ نمرود کی بادشاہت جو ہے وہ کچھ جادوئی طاقتوں پر بھی چل رہی تھی۔ سب زیادہ تر جو ہے نظر بندی تھی، اور جادوئی مکر و فریب سے اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہیں تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا تو اس کے لائق درخت کا سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا، غرض کہ 1 لاکھ تک آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے، اور جہاں 1 لاکھ سے 1 بھی زیادہ ہوتا تو سب دھوپ میں آ جاتے۔ یہی سب جادو کے کرشمے ہوتے ہیں، اس کی ایک حد بندی ہوتی ہے۔ اسی طرح نمرود کا ایک حوض تھا۔ صبح لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد،
جس کو جو پسند آتا یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں آپس میں مل جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی، جو چیز جس نے ڈالی ہوتی وہی جو ہے اس کے جام میں آ جاتی، اور اس طرح اس کی یہ جادوئی کا سلسلہ چلتا رہتا۔ اور یہ بھی جو ہے میں نے تفسیر نعیم میں پڑھا تھا کہ اس حوض میں اگر جب کبھی کسی کا فیصلہ آتا چور کا وغیرہ تو اس حوض میں ڈالا جاتا، تو اگر سچا ہوتا تو وہ نہیں ڈوبتا تھا، اور اگر چور ہوتا حقیقت میں تو وہ ڈوبنے لگتا تھا اور اپنی چوری کا اقرار کر لیتا تھا۔ انہی جادوئی کرشموں سے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور نمرود کے دربار میں زیادہ تر جو ہے کاہین اور نجومی رہا کرتے تھے۔ نمرود لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا بھی کرایا کرتا تھا۔ ایک دن ان کاہینوں اور نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس سال تیرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو روئے زمین کے دین کو بدل دے گا، مذہب کو بدل دے گا، اور تیری ہلاکت ہوگی اور تیرا ملک تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک مینڈھا اس کے پاس آیا اور اس کے تخت کو اپنے سینگوں سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس نے صبح خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس سال ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ خیال رہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا فرعون، مصعب بن ولید، اس نے بھی اسی قسم کے خواب دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے، جس کا تذکرہ میں درس تفسیر میں کر چکا ہوں۔ نمرود کے خواب کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نمرود نے دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ ستارے بے نور ہو کر رہ گئے، اور اس سے شدید خوف اور ہراس پیدا ہو گیا۔ نمرود نے صبح کو دربار میں نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا، تو کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ اس سال ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیری اور تیری بادشاہی کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں اس سال جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ ہر 10 عورتوں پر ایک مرد مقرر کر دیا۔ جب عورتوں کو حیض آتا تو عورت اپنے شوہر کے پاس جا سکتی تھی، کیونکہ یہ لوگ بھی حیض میں جماع نہیں کرتے تھے۔ جب پاکی کے دن ہوتے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جاتی۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کہ آگے بڑے بڑے بادشاہوں کی طاقتیں ہیں، یہی تو سمجھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مگر اس قسم کی جادوئی طاقت سے خدائی کا دعویٰ کرنے والے وہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طہر کی حالت میں یعنی پاکی کی حالت میں پایا، اور آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے
زوجیت کا حق ادا کیا، جمع کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی پشت سے اپنے والدہ کے مقدس پیٹ میں تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف لے آئے تو نجومیوں نے حساب لگا کر نمرود کو بتایا کہ جس بچے کے بارے میں بتایا تھا وہ تو اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے یہ سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نمرود نے اور تیزی کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ نمرود نے ہر حمل والی عورت کو ایک گاؤں میں بھیجوایا تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہ ادھر ہی قید رہتی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا حمل یہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ اللہ کی قدرت، آپ حاملہ تھیں مگر پھر بھی جو ہے کسی کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ان کی والدہ شہر سے باہر ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئیں اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر غار کا منہ بند کر کے واپس آ گئیں اور پھر وقتاً فوقتاً ان کو چھپ کر وہاں دودھ پلانے آتی تھی۔ میں یہاں پر تھوڑا بتا دوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ابن ناخور تھا۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح کے 1709 سال بعد ہوئی اور آج بھی بابل میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ طارق ابن ناخور، اور آپ کے چچا کا نام تھا آزر۔ قرآن میں جو آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہاں باپ سے مراد چچا ہیں۔ اب کا اطلاق جو ہے عربی میں وہ باپ پر بھی ہوتا ہے، وہ چچا پر بھی ہوتا ہے، مگر باپ پر زیادہ تر والد کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ انگلش میں جیسے جو ہے آنٹ وہ سب کو کہا جاتا ہے، چچا ماموں وغیرہ، ایسے ہی آنٹی جو ہے چچی پھوپھی وغیرہ سب کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اب کا اطلاق عربی میں باپ، چچا، دادا سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والذی اول علیہ الجم الغفیر من اہل السنہ ان آذر لم یکن والد ابراہیم علیہ السلام وادعوا انہ لیس فی آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اصلا لقول علیہ الصلوۃ والسلام لم ارک انقل من اصلاب الطاہر الى ارحام الطاہر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے کثیر علماء کا اسی پر اعتماد ہے کہ بے شک آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ اہل سنت کے جم غفیر کی یہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لم ازل انقل من اصلاب الطاہر الی ارحام الطاہر۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک پشت سے پاک جو ہے بطن کی طرف منتقل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک
کوئی بھی جو ہے کافر و مشرک بھی نہیں تھا اور کوئی جو ہے زانی و زانیہ بھی نہیں، اس لیے کہ کافر و مشرک تو کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی حدیث میں جو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک بطنوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد میں کوئی زانی نہیں تھا اور کوئی زانیہ نہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ یہاں پاکی سے مراد دونوں ہیں۔ فرماتے علامہ آلوسی کہ وَتَخْصِيصُ الطَّهَارَةِ بِالطَّهَارَةِ مِنَ الصَّفَاحِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ يَعُولُ عَلَيْهِ وَالْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ، کہ یہاں طہارت کو صرف زنا سے پاک ہونے کے ساتھ خاص کرنا یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، اس پر کوئی ایسی دلیل نہیں جو قابل اعتماد ہو، لہذا یہاں دونوں معنی مراد ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی زانی نہیں تھا، ایسے ہی آپ کے آبا و اجداد میں کوئی کافر و مشرک بھی نہیں تھا۔ بہرکیف حضرت انشاءاللہ تبارک و تعالی آزر کے تعلق سے، آپ کے چچا آزر کے تعلق سے واقعات اور دلائل انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ میں عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کی والدہ نے آپ کو غار میں چھوڑ دیا اور کافی دنوں کے بعد غار میں گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا زندہ ہیں اور انگوٹھا چوس رہا ہے۔ خوش ہوئیں اور یہی سمجھی کہ اسے انگوٹھا چوسنے سے رزق مل رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈال دیا، آپ اسے چوستے تو اس سے دودھ نکلتا، آپ کی شہادت کی انگلی آپ کے منہ میں ڈال دی، اس سے چوستے تو شہد نکلتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں پر ایک پتھر میں سوراخ ہو گیا اور اس سوراخ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ مل رہا تھا۔ اللہ اکبر! آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ آج بھی موجود ہے بابل میں، اس پتھر میں وہ سوراخ بھی آج بھی موجود ہے، ہم نے بارہا زیارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی غوث پاک اور مولا کائنات امام حسین کے روزوں کا دیدار نصیب فرمائے، اور اسی کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے پیدائش کی جگہ کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔